اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، سارے مسلمانوں کی ماؤں، ان ماؤں کے بارے میں مختصر سا ذکر آ گیا تھا جن کو خداوند کریم نے اتنا نوازا کہ جبریل ان کو سلام کرتا تھا، عرش عظیم سے ان کو سلام آتے تھے۔ اللہ کا لاڈلا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی جھولی میں ہوتے تھے، پھر بھی کسی کو یہ چھٹی نہیں ملی کہ تم اتنے بڑے نبی کی بیویاں ہو، جاؤ کیا کرو گی نمازیں پڑھ کے، کیا روزہ رکھنا ہے؟ اور نبی کی گھر والی شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہو اور بھوکی مرے روزے رکھے کیوں؟ سردی میں وضو کرے، گرمی میں روزے رکھے، کیا مصیبت آئی ہے؟ امام الانبیاء کی گھر والی ہو کر اتنی محنت؟ کیا خدا کے یہاں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بھی نہیں چلے گی کہ اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے اور اللہ میاں سے کہہ دے کہ میاں یہ تو میرا گھر ہے، اسے تو نہ چھیڑ؟ مگر ایسا نہیں ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کو عبادت کرتے کرتے نیند تنگ کرنے لگتی ہے، اپنے بال سر کے بعد رسی میں باندھ کر چھت میں باندھ دیتی ہے۔ جب نیند کا جھٹکا لگتا ہے سر کے بال کھنچتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا ہے ام سلمہ یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ فرمانے لگی تم نہیں جانتی جتنا اپنے رب کو یاد کروں گی میرا کام بنے گا۔ کتنی نصیب ہوں گی وہ مائی جن سے شادی کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ النبی اولی بالمؤمنین، قرآن کریم جا بجا تعریف کرتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، شہنشاہ کائنات کی پاکیزہ بیویاں ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا خامند ابو سلمہ میرا خامند تھا، میں اس کی گھر والی تھی، ہم دونوں میں بڑا پیار اور محبت تھا، بڑا ذوق اور شوق تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں چل پڑی کہ جنت میں کون سی عورت آدمی کو ملے گی، کون سا مرد ملے گا۔ حضرت سلمان فرمانے لگے، ابو سلمہ فرمانے لگے میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں نے سنا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مرد عورت دونوں نیک ہوں، عورت مر جائے مرد دوسرا نکاح نہ کرے وہی عورت جنت میں اس کے ساتھ جائے گی، اور اگر مرد مر جائے عورت دوسرا نہ نکاح کرے پھر وہ عورت اس کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے عرض کیا آؤ ہم تم دونوں عہد و پیمان کر لیں، وعدہ کر لیں اگر آپ مر جاؤ تو میں شادی نہ کروں گی، میں مر جاؤں آپ شادی نہ کرنا تاکہ جنت میں دونوں آرام سے رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ فرمانے لگے نہیں نہیں میری بات کو مان لینا، میرے بعد اگر میں مر جاؤں تو کسی سے نکاح کر لینا۔
उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, इस्लाम लाने के बाद हमें बड़ी बड़ी तकलीफों से दो चार होना पड़ा। हबशे की हिजरत की, मदीने पाक की हिजरत की। मेरा खामिन भी मुसलमान था, मैं भी मुसलमान थी। लोग उस जमाने में मुसलमान थे जब मुसलमान बनना अपने आप को अंगारों में डालना था, छुरों और तलवारों के सामने लाके खड़ा कर देना था, मुसीबतों के पहाड़ टूट जाया करते थे। कुर्बान जाऊं उम्मे सलमा, औरत जात होकर तुमने कितनी निभाई, तुमने किस आसान तरीके से अपने आप को संभाला। मदीने पाक की हिजरत के लिए उम्मे सलमा ऊंट पे बैठ गई, गोद में सलमा बच्चा है। अबू सलमा नकील पकड़ के आगे आगे चलने लगे। उम्मे सलमा के घर वालों ने कहा, तुम खुद मदीने जा सकते हो, हम अपनी लड़की को नहीं जाने देंगे। इस्लाम और ईमान की वजह से किस कदर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे। फरमाती है, मेरे मैके वालों ने मुझे जबरदस्ती ऊंट से उतार लिया। अबू सलमा मदीने की तरफ चले गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसके बाद मेरे ससुराल वाले खानदान को पता चला कि उन्होंने जबरदस्ती लड़की को ऊंट से उतार लिया। वो आए, 3-4 साल का सलमा मेरा बच्चा था, मुझसे छीन कर ले गए। अगर तुम अपनी लड़की को नहीं जाने देते हमारे आदमी के साथ, तो हम भी अपना लड़का तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे। उम्मे सलमा ने जुर्म कोई नहीं किया, गलती कोई नहीं की, गुनाह कोई नहीं किया, कसूर कोई नहीं, खता कोई नहीं। सबसे बड़ा जुर्म अगर किया तो वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहती है, खुदा एक है। आज भी कह के देखो ना, ओ मियां कुरान अच्छा पढ़ता है, बयान अच्छा करता है, पर है तो वहाबी ना। आज कौन सी बख्शिश हो रही है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, खामिद मदीने में, बच्चा मेरा ससुराल वालों के पास, मैं अपने मेके वालों के पास। सारा दिन रेत के टिब्बे के ऊपर बैठकर पहाड़ी पे रोया करती थी। 1 साल मुकम्मल रोई उम्मे सलमा। और ये तकलीफ आई है कलमे की वजह से, ईमान की वजह से, अल्लाह की तौहीद की वजह से, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की वजह से। ऐसे कदरदान लोग थे, क्या उनके यहां ईमान कीमत रखता था। सजा सिर्फ ईमान की है। अबू सलमा मदीने में, लड़का ससुराल वालों के पास, खुद यहां रोती है। फरमाती है, कोई दिन ऐसा ना था, सारा दिन पहाड़ी पे बैठ के अकेली रोया करती थी। आज तो अगर थोड़ी सी कोई परेशानी आ जाए, बस्ती में से, मोहल्ले में से कई रहनुमा उठ खड़ी होंगी, पुरानी पुरानी, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बुढ़ा के मैं कुड़े से सा फजर ठीक थी वैसी। इवें कर एक कुक्कड़ ले, फलानी जाके पीर बैठा, वो कुक्कड़ जाके ओदे मत्थे मार, वो तेरी बीमारी का इलाज करेगा। अंदाजा लगा शिर्क का रास्ता किस तरीके से बताया जा रहा है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारे साल रो रही है। खामिन का पता नहीं, लड़के का पता नहीं, कलमे की वजह से मुसीबत में आई हुई है। एक दिन भी गैर के दरवाजे पे ना गई। एक दिन भी शिरकिया कलमा जुबान से ना निकला। एक दिन भी ये बात ना कही, हाय मेरी जान को क्या बन गई। अल्लाह करीम का दरवाजा खटखटाती है, इलाही मेरा बच्चा मुझे मिला, मेरा खामिन मुझे मिला। दिल आखिर एक दिन तरस आया भाई को,
وہ سارے قبیلے کو کہنے لگا اور ظالمو تم نے اس مسکینہ کو کیوں مار رکھا ہے؟ اسے چھٹی دو، بیچاری اپنے خامن کے پاس جائے، بچے کو لے، تم کیوں مار رہے ہو اسے؟ عورت ذات ہو کر اتنی بڑی مصیبت کا جھیل لینا کہ مذاق نہیں۔ ایک ہمارے زمانے کی مستورات اور خواتین ہیں، کبھی جلوس نکالتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں۔ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں، ہم نے تو کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، تم نے ہی ان کو آزادی دی ہے، تم نے ان کو استعمال کیا، تم نے ان کو بتایا کہ آؤ بی اے ایم میں پڑھو، یوں کرو، پھر تمہیں افسروں سے شادی ہو جائے گی، بڑے بڑے جرنیل تمہیں ٹکرا جائیں گے اور بڑے بڑے گھروں میں تمہاری شادیاں ہو جائیں گی، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان عورت اپنی توہین کرائے یا وہ کسی قسم کے معاملات میں دخل اندازی کرے، یہ بھی تو آخر عورت ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو لے کر مدینے پاک کی طرف اکیلی روانہ ہوئی۔ ابھی کچھ سفر طے کیا تھا، ایک صحابی ملا، غلام ملا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پوچھا ہے تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا میں ام سلمہ ہوں، خامن مدینے میں ہے، مدینے میں جا رہی ہوں۔ تیری ساتھ کوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کی ذات ہے بس۔ ہاں، کیسا ایمان ہوگا؟ کہتی ہے میری ساتھ اللہ ہے، مائی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ صحابی نے مہار پکڑ لی، نکیل پکڑ لی، آگے آگے چلا، جہاں ٹھہرانا ہوتا اونٹ کو بٹھا کر اللہ والا درخت کی آڑ میں چلا جاتا، یہ نیچے اترتی، نماز ادا کرتی، ضروریات سے فارغ ہوتی، پھر سوار ہو جاتی، پھر وہ اونٹ کو اٹھا کر لے کے چلتا۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے رب ذوالجلال کی قسم میں نے اس جوان جیسا کوئی شریف نہیں دیکھا۔ آج تو لال دوپٹہ دیکھ کر کے اچھے بڈھے منہ آدمی کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے، ذرا سا رنگین کپڑا دیکھا نہیں اور جناب گھوڑے کی طرح ہی ہوئی نہیں، اچھے والوں کو ڈوبتے دیکھا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینے پاک میں مسجد قباء کے قریب پہنچی، اللہ والے نے بتا دیا تیرا خامن ابھی قباء میں ٹھہرا ہوا ہے، یہاں تیرا خامن ہے، چھوڑ کر پھر مکے واپس گیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کچھ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ کتنا سفر کیا ہے عورت کی وجہ سے کہ اکیلی ہے، کہیں پریشان نہ ہو، میں اسے پہنچا کر پھر واپس آؤں گا، پیدل کا سفر ہے۔ آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے، اگر رستہ بتانا پڑے تو 2 قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا، زبان نہیں ہلاتا، سر ہلاتا دھڑی پکے کا، چٹان کی زبان نہیں ہلاتے لوگ، ادھر کو رستہ ہے، ادھر کو جاؤ، ادھر کو یوں جاؤ۔ غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا، پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے، عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے۔ کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں، گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے، تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، میں نے کہا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے، اچھا کوئی دھندا کرے گی۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر مت داخل ہو۔
تسلموا علی اہلھا، سلام کرو گھر والوں کو، جواب ملے، اجازت ملے پھر اندر داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر گھر والے یہ کہیں کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، ناراض مت ہو۔ اللہ پاک علیم و خبیر ہے، علیم بذات الصدور اس کی ذات ہے، اس کا کتنا بڑا کرم ہے، بیٹی تیری، بیٹی میری، بہن میری، بہن تیری، اور خدا ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی آبرو اور عزت کا کتنا نگہبان ہے، کتنی حفاظت کرتا ہے پروردگار عالم۔ حتیٰ کہ اس بارے میں یوں فرمایا 3 ٹائم ایسے ہیں کہ گھر میں باپ بھی، بیٹا بھی، خامند بھی کھڑکا دھڑکا کر کے آئے، کھانسی کھرا کر کے آئے، تاکہ گھر کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ باپ کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، خامند کو بھی اجازت نہیں بغیر گھر میں کھانسے ہوئے داخل ہونے کی، کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تم سارے کہہ رہے ہوگے کہ جی بیوی کو کیا حرج ہے، جب اندر ہے ہی بیوی تو خامند کھڑکا دڑکا کر کے کیوں آئے؟ نہ معلوم وہ کس حالت میں بیٹھی ہے، نہانے دھونے میں ہے۔ اور پھر یہ غیرت کی بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ساری زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں 18 برس ساتھ رہی، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، سب سے زیادہ مجھ سے پیار تھا، محبت تھی، مجھے آقا دو عالم سے تھی اور حضور کو مجھ سے محبت تھی، مگر قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ ایک وقت ایسا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے پردے کی جگہ کو میں نے دیکھا ہو اور حضور نے میری پردے کی جگہ کو دیکھا ہو۔ میاں بیوی نبی اور گھر والی ہے، تو یہاں پہ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے دکان سے اٹھ کر، بیٹھک سے اٹھ کر، گوار بیٹھک سے اٹھ کر، باہر سے آ کر نہانے دھونے کا وقت ہے، کپڑے بدلنے کا ٹائم ہے، نہ معلوم بہن کس حالت میں ہے، بیٹی کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ گھر والوں کو حکم ہے کہ کھڑکا دڑکا کر کے آؤ، دروازہ کھٹکھٹا دو، کواڑ بجا دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ٹھیک دوپہر کے وقت، گرمیوں میں نہانے کا وقت ہے، کپڑے دھونے کا وقت ہے، سو جانے کا وقت ہے، ابا میاں آئیں گے، بیٹی نہ معلوم کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد بھی 3 وقت قرآن کریم نے بتلائے کہ گھر والے بھی، خامند بھی، بیٹے بھی، مالک بھی، ابا بھی، بھائی بھی گھر میں کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تو 3 وقتوں میں تو گھر والوں کو بھی اللہ نے یہ حکم دے دیا، اور ہم ایک دوسرے کے گھر میں گڑم 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 یوں ہی آگ گھستے ہیں۔ اور میاں کی آنکھیں میں سگریٹ لاؤنی تھی، ہن پتہ نہیں تو سگریٹ لاؤنی ہے یا اتنے گھر دے وچ بھا لانی ہے یا ماچس لانی، کیا پتہ۔ بہرحال ہم نے قرآن کریم کے خلاف کرنا اور پھر منہ کی کھانی ہے، چلنا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے۔ اب عورت میں کو اسلام نے حکم دیا، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، قبلہ رخ منہ کیا ہوا ہے سب نے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ بتا سکے کہ اسلام میں، دین میں، اللہ کے قرآن میں، حدیث پاک میں بد اخلاقی کی اجازت ہے، تلخ کلامی کرنے کی، بد اخلاقی کرنے کی، دوسرے پر حملہ کرنے کی اجازت ہے؟
لیکن قربان جاؤں، عزت اتنی بڑی شے ہے، آبرو اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ پاک نے عورت کو حکم دیا کہ اگر گھر میں بچہ نہ ہو، جواب دینے والا کوئی نہ ہو، اور کنڈی کھٹکھٹائے یا گھنٹی بجائے اور پوچھتا ہو کہ آواز لگا رہا ہو تیرے خامند کو، تو تو تلک کلامی کے ساتھ کو یا نہیں ہے، کدھر گیا، مجھے کیا پتا کہاں گیا، مجھے بتا کے جاتا ہے، کوئی لکھ کے دے کے گیا ہے۔ پھر کبھی اگر تیرا خامند اس کو یوں کہے گا نا کہ یار جاتے ہوئے مجھے گھر سے بلا لینا، وہ کہے گا واسطہ خدا دا میں تینوں گھروں نہیں بلانا، تو زنانی تھی تھا گھر ڈینڈ رکھی ہوئی ہے تو کھانڈیا بن جانا، کبھی بھی تیرے گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اور اگر یوں دروازے کے پاس پردے کے پاس کھڑی ہو کر کے یوں کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ، تو میں فلاں دفتر سے آیا ہوں، اچھا بیٹھک کھلوا دیتے ہوں، تشریف لے آئیے، وہ تشریف لے آیا، ہاں گرم پیئیں گے یا ٹھنڈا پیئیں گے، اجی میں پی رکھا ہے، اجی نہیں تکلف سے کام نہ لیجئے، یہ گھر آپ کا ہی ہے، یوں نہیں کہتی میں بھی آدھی تیری ہوں، تکلف سے کام نہ لیجئے گا، یہ گھر آپ کا ہی ہے۔ جب اس طرح سے عورت بات کرے گی، وہ تو اگلے دن بھی بہانہ ڈھونڈ کر کے وہ تو اے میں چلتا چلتا دلہ دروازہ کھٹکھٹائے گا تیرا۔ اسلام نے تیری عزت بچانے کے لیے، تیری آبرو بچانے کے لیے، تیری آنکھوں سے لے سر کے بال سے لے کر تیرے پیروں کے ناخنوں تک کی حفاظت کی ہے۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ عورت کو حکم ہے کہ وہ پاؤں بھی ذرا آہستہ رکھے، بعض مرتبہ پیروں کی آہٹ سے پتہ چل جاتا ہے جوان ہے یا بوڑھی ہے، اور آج کل تو پتہ نہیں وہ اتنی لمبی لمبی کھری ہیں جیسے بیل کے سینگ نہیں ہوتے، ایسی ایسی کھری لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں چلتی کیسے ہیں، گرتی نہیں، ان کے گھٹنے نہیں ٹوٹتے۔ عوام کے مطلب کی تو وہ جوتی نہیں ہے، یہ فرسٹ لیڈی جو ہے نا، فرسٹ کلاس لیڈیاں، ان کے مطلب کی ہیں، وہ یہ پہنتی ہیں، ان کی کھوپڑی بھی خراب، ان کی کھری بھی خراب، دونوں چیزیں بگڑی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ پاؤں بھی سنبھال کے رکھی، کوئی بے غیرت تیرے پیروں کی نزاکت سے اندازہ نہ لگا لے کتنی حسین ہے۔ رب العالمین نے فرما دیا میری بندی، میں تیرا رب ہوں، تو میری بندی ہے، میں نے تجھے پیدا کیا تیری آبرو کو میں بچاؤں، اور میری بندی چہرہ نہ دکھا، ہاتھ نہ دکھا، بات نہ کر، میں تو چاہتا ہوں تیرے پیروں کا جوتا بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ خدا کہتا ہے کہ تیرے پیروں کی آہٹ کی بھی مجھے آبرو عزیز ہے، کپڑا نہ دکھا کسی کو، بتانا۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتلا دی۔ مسئلہ بنا رکھا ہے عورتوں نے بھی مردوں نے بھی، او جی دل صاف چاہیے، منہ پہ کپڑا ڈالنے سے کیا فائدہ، یوں ہی پردہ کرنے سے کیا فائدہ، دل صاف چاہیے، آدمی کا دل کا پردہ ہے۔ اچھا دل کا پردہ ہے، تمہیں کس نے بتایا دل کا پردہ؟ دل تو خود ہے ہی پردے میں، دل تو اللہ پاک نے کئی پردوں میں رکھا ہوا ہے۔
مگر تمہیں یہ معلوم نہیں، کمند کہتا ہے کہ دل کی نہیں تقصیر، دل کی نہیں تقصیر، کمند آنکھیں ہے ظالم، دل کی نہیں تقصیر، کمند آنکھیں ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا، آنکھوں نے پہلے لڑائی کی، دل غریب گرفتار ہوگا۔ اور بڑی عجیب بات کہی، کتاب سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، کئی جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو، آنکھیں لڑتی ہیں، ہاتھ لڑتے ہیں، سر کے اشارے کام کرتے ہیں، دل غریب تو اندر بیٹھا ہے، دل کی تو شرارت چلتی ہے، وہ وہاں بیٹھا شرارت کرتا، اعضا حرکت کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بتائی ہیں۔ اسلام نے کس کے سامنے آنا اور کس کے سامنے نہیں آنا، کس سے پردہ کرنا اور کس سے نہیں کرنا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پردے کی وجہ سے عورتوں کے اندر جراثیم پیدا ہو گئے، میں کہتا ہوں اگر پردے میں رہتے رہتے عورت کے اندر بدن میں جراثیم پیدا ہو گئے، چلو تڑپ تڑپ کے تیرے دروازے پہ تو مر جائے گی، تیرے بوئے پہ تو مر جائے گی، تیری بیوی اور بیگم بن کے تو مر جائے گی، اگر باہر پھری ایسے جراثیم پیدا ہوں گے، مرے گی تیری نہیں مرے گی، کسی اور کی مرے گی۔ ان جراثیموں کا کیا علاج ہے؟ ننگا کھلا ملک بن گیا سارا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار عالیہ ہے، کافر لڑکی کو میدان جنگ سے گرفتار کر کے لایا گیا، لڑنے آئی تھی، اپنے سپاہیوں کو گانے گا گا کر ابھارنے آئی تھی، مقابلہ کرنے آئی ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا مقابلہ کرنے آئی، آ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے، میدان جنگ سے گرفتار ہو کے آئی ہے، غدار ہے، سزا کے قابل ہے، بے عزتی کے قابل ہے، آبرو ریزی کرنے کے قابل ہے، اس کا کیا احترام ہے؟ فرمایا او لوگوں ٹھیک ہے بیٹی کافر کی ہے، اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، فرق کیا ہوگا؟ اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے اور میرے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے، تو میرا دروازہ اور ان کا دروازہ کیا برابر ہے؟ شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا چاہتی ہے، کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کافروں کو یہ یقین تھا کہ رحمت کا دریا ہے، کرم کا دریا ہے کالی کملی والے کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا یقین نہیں، پھرتے ہیں مارے مارے۔ کافر کی بیٹی کہنے لگی مجھے تمہارے دریائے کرم سے بڑی امید ہے، مجھے آپ کے دریائے رحمت سے بڑی امید ہے، میری عزت بچاؤ گے، مجھے باعزت گھر پہنچاؤ گے، میرے گھر۔ جنگی قیدی کو یوں کون چھوڑتا ہے؟ بڑے بڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، بتا تمہارا اور کیا پروگرام ہے، تیرا بھائی کیا کرتا ہے، تمہارے سردار کیا کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ اگر ہمارا زمانہ ہوتا، عرب کی حسین لڑکی ہو، خوبصورت لڑکی ہو اور گرفتار کر کے لائے، اگر ہمارا زمانہ ہوتا تو کیا اس کو باعزت سردار کے سامنے لاتے، پہلے ہی نہ ادھر ادھر کر دیتے؟
آپ پکے غلام ہیں، بخشے ہوئے لوگ ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اگلے دن ایک مولوی تقریر کرتا ہوا کہہ رہا تھا روپیہ روپیہ دے جاؤ جنت لے جاؤ۔ جوتیاں کی پالش روپیے وچ کوئی کردا نہیں، جنت لگ جاندی ہے۔ چلو سستا، ہر چیز مانگی ہے، جنت سستی ہو گئی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف اشارہ کر کے لڑکی کافرہ کہنے لگی مجھے تیرے دریائے کرم سے امید ہے، آپ شہنشاہ کائنات ہے، ساری دنیا پہ ترس کھانے والے ہیں، مجھے 22 تک میرے گھر پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوانوں کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اسے گھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ بھی بڑی پکی نکلی، میرے تیرے ورگا ہوندا یا میرے تیرے جیسا ہوتا تو اسی وقت کہتا اچھا جی کلمہ پڑھا دو پہلے میں مسلمان بن کے جاؤں گی، چاہے اندر سے نہ بنتی خوش تو کر کے جاتی نا۔ یہاں صوبہ سندھ میں ضلع سانگڑ میں ایک قصبہ ہے بیرانی ٹنڈو آدم کے علاقے میں، وہاں ایک کراڑ کا چھوکرا رام کشن کئی سال ہو گئے مسلمان بن گیا تھا۔ 3 سپارے اس نے یاد بھی کیے قرآن کریم کے، اور وہ پھر ہندو بن گیا۔ ہم نے اس کا نام سلیم رکھا تھا، ویسے نام اس کا رام کشن ہے۔ پھر جب مجھے ملا تو میں نے کہا رام کشن تو نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا استاد جی قرآن کریم میں جا بجا نماز کا حکم ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھتے، زکات کا حکم ہے زکات نہیں دیتے، شراب کی حرمت ہے حرام ہے، شراب پیتے جوا کھیلتے ہیں، جب اسلام تمہارے پاس نہیں تو ہم قید ہوئے کیوں پڑے رہے؟ ہم واپس ہو گئے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بدماشیوں کی وجہ سے یہ ساری دنیا کے لوگ کافر مر رہے ہیں۔ اگر آج حضور کی سیرت کو عام کر دیا جائے ایک آدمی بھی کافر نہیں مر سکتا۔ ابھی کئی دن ہو گئے اخبار میں بتلا رہے تھے کہ امریکہ کا کوئی بہت بڑا سائنسدان چاند میں گیا، وہاں اس نے اذان سنی اور پھر اس نے قاہرہ مصر میں وہی اذان سنی تو علماء سے بات چیت کر کے مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا میں اس رب کو کیوں نہ مانوں جس کی آواز چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ چاند میں نے پوری اذان سنی، چاند میں۔ وہ امریکہ کا سائنسدان یہودی اذان سن کر مسلمان ہو گیا، تو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا؟ تجھے پھانسی لگتی ہے مسجد کی طرف آتے ہوئے، تیری دکان ختم ہوتی ہے، تیرا کاروبار کا بیڑا گرک ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور بات کرو نا وہاں نہیں آنے دیتے ہو جی کلمہ کو آخر جنت میں جائیں گے نا، تیرے باپ کی جاگیر ہے جنت۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے چمڑے نہ ادھیڑے جاتے، آگ میں جل گئے صحابہ کرام۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں جوان اس بچی کے ساتھ کر دیے۔ سفر لمبا ہے، راستہ جنگل کا ہے، اندھیرا بھی آیا۔ لڑکی کا بیان ہے جو مسلمان بھی نہیں بنی تھی، کہنے لگی میری ساتھ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ایک اس طرف چلتا تھا ایک اس طرف چلتا تھا، یوں معلوم مجھے ہوتا تھا یہ دونوں اندھے ہیں، انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ اور جب یہ کافرہ لڑکی اپنے گھر پہنچی تو بھائی نے پوچھا بتا کیا گزری؟ جوانی ہے، شباب ہے، حسن ہے، جمال ہے، قد و قامت ہے، شکل و صورت ہے، کیا بنی؟ تو جنگ میں گرفتار ہو کے گئی تھی، کیا کیا؟ قربان جاؤں اس لڑکی کے بیان پہ کہنے لگی جو میری عزت آبرو کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، شہنشاہ کائنات کے غلاموں نے کی، وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا، سگا بھائی ہو کر کے تو نہیں کر سکتا جو انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے۔ وہ بھائی بھی سمجھدار تھا، قریب آ کے کہنے لگا پھر کچھ کما کے بھی لائی؟ مطلب یہ کہ ایسے دربار سے خالی تو نہیں آئی، کلمہ پڑھا؟ کہنے لگی نہیں،
کلمہ نہیں پڑھا. اس نے کہا واہ واہ، غضب کر دیا، ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ دربار ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تو خالی آ گئی؟ انہوں نے تیری ساتھ اتنا سلوک کیا کہ رحمت والی چادر جس کو دنیا دیکھنے کو ترستی ہے تجھے اڑا گئی، تیرے سر پہ ڈال دی. کہنے لگی نہیں میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا، اور کہنے لگی کہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا، میرا دل تو مجھے کہتا رہا کہ کلمہ پڑھوں، کہ اگر میں مسلمان ہو گئی میں یہاں ان لوگوں میں رہوں گی، جنت میں جاؤں گی، کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی جہنم میں نہ چلا جائے. اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اسلام قبول کریں گے. اور کہتی ہے منشا میری یہ ہے کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے. اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں. کہنے لگی دونوں چلتے ہیں، دونوں چل کر غلامی کریں گے. کبھی ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے تھے، آج اپنی آبرو سڑکوں پہ پھرتی ہے. شرم نہیں آتی، ڈوب کے نہیں مرا جاتا، چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں. میری لڑکی BA پاس ہے، میری لڑکی MA پاس ہے، پھر ہندوستان سے مقابلہ کرائے گا اس کا، اندرا دے نال کشتی کراؤنی ہے. ہوگا کیا اگر وہ MA پاس ہوگی، کرے گی کیا سوائے اس کے کہ نہ روٹی پکائے نہ کپڑے دھوئے، تیری کھوپڑی مانج مانج کر کھاتی رہے، اور کیا کرے گی. رکھو دین سے دور اپنی بچیوں کو، پھر یہی نتیجے نکلیں گے جو آج ہو رہے ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا مفہوم بتایا، تصور بتایا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہے. کچے حجرے تھے، تیرا نبی تو ساری عمر جھوپڑیوں میں گزار کے چلا گیا، تیرے دماغ میں ہر وقت بنگلے رہتے ہیں، ہر وقت کوٹھیاں رہتی ہیں. او واسطہ خدا کا ان بچوں کو برباد نہ کرو، کوٹھی بنگلے کا راستہ نہ دکھاؤ، ان تمام کو قرآن کا راستہ دکھاؤ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے کرم کا راستہ دکھاؤ. تم نے ان کو کہاں ڈال دیا؟ لوٹ مار کر کے کوٹھی بنانی ہے، رشوت بٹور کے کوٹھی بنانی ہے، حرام جمع کر کے بنگلہ بنانا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کئی مرتبہ آدمی بنگلہ کوٹھی بنا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض مرتبہ آدمی سہرا باندھ کر شادی کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں شمار ہو چکا. پھر یہ کیا چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ مر رہے ہیں؟ نبی کا کچا حجرہ، حجرہ تو کچا ہے پر جبریل غلامی کرتا ہے، جبریل آتا ہے روزانہ، رب کی رحمت برستی ہے، خداوند کریم کے سلام آتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں. اندازہ لگاؤ، زبان ہو عائشہ صدیقہ کے اور قرآن ہو اللہ کا. دیوار میں کوئی سوراخ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس سوراخ میں سے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا آواز سنی.
آپ نے اندر جا کر حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا کہ آہستہ پڑھ لے، ہولی پڑھ لے، باہر آواز جاندی ہے، ہولی ہولی تلاوت کر، بلکہ وٹا ڈھیلا اٹھا کر لائے رحمت والے ہاتھوں سے اور اس سوراخ میں کوٹ کر بند کیا۔ ماں کی آواز امت کو نہ سنائی دے، قرآن کی آواز، ماں کی آواز، نبی کی گھر والی کی آواز، نبی نے اس کا انتظام کیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ تمہارے سامنے ہے، کتنی گانے والی ہیں، کتنی بجانے والی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مرتے وقت، قبر میں اتارتے وقت، جنازہ پڑھتے وقت اگر کسی کی شکل بدل جائے، کوئی تبدیلی آ جائے تو دکھانا جائز نہیں، البتہ گانے ناچنے والی کنجری کی اگر شکل بدل جائے پھر حکم ہے کہ اعلان کر کے دکھاؤ، بلا کے دکھاؤ۔ اب بھلا یہ چیزیں کون بتائے؟ ہم جتنے مولوی ہیں، پیر ہیں، اگر کنجری بدماش ہمیں نظرانہ دے، اساں تو ٹھیکہ چکا رہے دعا کرن دا، یا اللہ یہ کاروبار وچ برکت پاوے۔ جیسا بھی کاروبار ہوگا ہم نے تو ٹھیکہ اٹھا رکھا برکت کی دعا مانگنے کا۔ جو شراب بیچتا ہو شراب زیادہ بکے، جو جوا کھیلتا ہو زیادہ جوئے میں پتے لگے، جو جس قسم کا کاروبار کرتا ہو، اور نذرانے تو زیادہ دے گا ہی وہ جس کو بغیر محنت کے کمائی ملے گی۔ اگر آج تم ملتان شہر میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ قاری حنیف کو جوئے کے پتوں کا پتہ ہے، جو نمبر وہ بتائے نا سٹے میں وہی لگا دو، کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ شام تک اگر 1 لاکھ روپیہ نہ آ جائے تو لالچ بھیجنا، چلے آئیں گے سارے للے تللے، جاؤ جی سانو دسو ساری 1 نمبر دس دو بس، پھر وارے نعرے ہیں۔ قرآن کوئی نہیں پوچھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوئی نہیں پوچھتا، درود شریف کے فضائل اور ثواب کوئی نہیں پوچھتا۔ ہر وقت اور ہر لمحہ ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آواز آئی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عورتوں کو بتا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ازواج مطہرات سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ دوسروں کو کہو، فرمایا پہلے اپنے گھر سے شروع کرو۔ قل ازواجک، پہلا نمبر میرے محبوب گھر والیوں سے پردہ کراؤ، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے پردہ کراؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پہلے پردہ کرے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پردہ کرے، سیدہ ام حبیبہ سے پردہ کراؤ، سیدہ صفیہ سے پردہ کراؤ، سیدہ زینب سے پردہ کراؤ، سیدہ جویریہ سے پردہ کراؤ، تمام سیدہ میمونہ سے پردہ کراؤ۔ پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، پھر بیٹیوں پہ آ جاؤ۔ رقیہ پردہ کرے، سیدہ زینب پردہ کرے، سیدہ ام کلثوم پردہ کرے۔ الہ العالمین، یہ تو بڑی نبی کی پیاری بیٹی ہے، لخت جگر ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ فرمایا وبناتک، کالی کملی والے اس لخت جگر سے پردہ کراؤ۔ ہمارے یہاں کے جتنے قانون ہوں گے غیروں کے لیے، افسروں کے لیے کوئی قانون نہیں، افسروں کی بیوی بچوں کے لیے کوئی قانون نہیں۔ قانون آئے گا تو عوام کے لیے آئے گا۔ اور اسلام کا یہ کی شان دیکھو، خدا نے پہلے فرمایا یا ایھا النبی، اے کالی کملی والے، قل لازواجک، عائشہ سے پردہ شروع کر، اپنے گھر سے شروع کر، پھر اپنی بیٹی اور فاطمہ کو پردہ کرا، تاکہ اس کے پردے کے صدقے میں اوروں کو بھی مل جائے۔ پھر فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر مسلمان عورتوں سے پردہ کراؤ۔
سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح العزیز میں لکھا ہے، میدان حشر برپا ہوگا، قیامت لگی ہوئی ہوگی، انبیاء رو رہے ہوں گے، رسول رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، آواز آئے گی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، سوالات ہوں گے، پلسرات لگی ہوئی ہے، 500 میل 500 برس تیز رفتار گھوڑا دوڑے، اتنے دنوں کی چڑھائی ہوگی پلسرات کی، 500 برس تک گھوڑا تیز رفتار دوڑے، اتنے دنوں کی چڑھائی، پھر اتنے دنوں کی ہموارگی برابری، پھر 500 سال کی لہائی اترائی، 1500 سال پلسرات پہ لگیں گے، تیز رفتار گھوڑا گزرے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تکھی اور تیز ہے، انبیاء گزریں گے، رسول گزر رہے ہوں گے، برق رفتار بجلی کی طرح گزر جائیں گے، مگر جب باری آئے گی کالی کملی والے کی لگتی جگر فاطمۃ الزہرا کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، اے کلیم اللہ، اے خلیل اللہ، اے ذبیح اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے ابو بکر، اے صحابہ کرام، اے قطبوں، اے ابدالوں، اے غوثوں، تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو، کالی کملی والے کی بیٹی فاطمۃ الزہرا گزرنے والی ہے۔ اس کا اکرام وہاں بھی ہے، اس کے پردے کا اہتمام ہے، قرآن جاؤں اس کی عظمت پہ آخری وقت میں فرمایا ہے شیر خدا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ رات کو اٹھانا، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ یہ ہے سیدوں کے پردے، جگہ جگہ کوٹھی پہ لکھا ہوا ہے سید امجد حسین، سید لیاقت حسین، اور کوٹھی میں سے جب دیکھو تو یوں نکلتی ہیں بھیڑ بکریاں نکل رہی ہیں، سید ایسے ہوتے ہیں، فاطمۃ الزہرا کی سادات پنے کو دیکھ، حسین اور حسن کو جنم دینے والی مائی کو تو دیکھ، قیامت میں اس کے پردے کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرا تو کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، نہ میں کوئی سیاسی بندہ ہوں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہماری عزت برباد نہ ہو، کافر کیا کہے گا، یہ ہمارے اخبار پڑھ کر ہندوستان کے چوڑے چمار ہمارے منہ پہ کیا تھوکتے ہوں گے کہ یہ ہے اس کالی کملی والے کے غلام۔ اللہ پاک میری اور آپ سب کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام۔ الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ پاک نے آپ حضرات نے دعا فرمائی، حاجی رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے کئی جمعوں کے بعد بیچارے آئے ہیں، اللہ پاک سے استقامت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ہمسائے میں ہی حاجی خدا بخش کی گھر والی کے ناک کا آپریشن ہوا، اللہ پاک سے استقامت عطا فرمائے۔ الہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یہاں بستی میں ایک مائی باہر سے آئی ہوئی ہے مہمان، صبح اسپتال جانا آپریشن کے لیے، اللہ پاک اس کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے، الہی تمام ادھروں کو بسا دے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جتنے خدمت گزار ہیں میرے مسجد کے مدرسے کے سب کے مال و جان برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے ارحم الراحمین تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، ساری امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما۔ یا اللہ مرنا جینا حضور کی غلامی جیسا ہو، پروردگار عالم سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔
یا اللہ ہم سب کے بال بچوں کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ تمام چیزیں تیرے سپرد ہے، تیری پناہ میں ہے، ہم سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا. یا اللہ اچھے کام کی توفیق عطا فرما. ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما. ایک اور ساتھی